سیدنا نوح علیہ السلام دا تذکرہ قرآن مقدس وچ اور قوم نوح دا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام دے بارے چ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اصل انہوں کی قوم بھی نوح علیہ السلام نو رسول بنا کے بھیجا. وہ خوش نصیب قوم سی. وہ قوما چنگیاں سن جنہاں وچ رسول آئے تے وہ بد نصیب لوگ سن جنہاں رسولوں کی قدر نہ کی. نوح علیہ السلام نو قوم دا رسول بنایا تے حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی گل جڑی قوم نال کیتی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آپ نے فرمایا انی لکم نذیر مبین. میرے قوم والے میں تواڈے ول جڑا آیا وا میں ڈران والا بن کے آیا. ڈران والا نذیر کہتے ہیں جڑا ڈرائے عذاباں کولوں خدا دیا سزاواں کولوں. انی لکم نذیر مبین. مبین کھلا ڈران والا بے باک ڈران والا بن کے آیا. اچھا یہ سرے راہ نال حضور سید عالم دی گل بھی سنو. ساڈے آقا مولا نوح علیہ السلام سے آئے نا ڈران والے بنا کے بن کے جیڑی گل کی عذاب دی اور مارے جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے پھڑے جاؤ گے بچو. ڈرایا ہی ڈرایا. اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے میرے کملی والے نو نذیر بھی بنایا تے بشیر بھی بنایا. حضور میرے نذیر بن کے نہیں آئے بشیر بھی نہیں. چنانچہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. یہ تھوڑا جو فرق دیکھو تو قوم کا لائے علاقوں میں ہی کہ اللہ کملی والے نے فرمایا سونیا تو کسی قوم کا رسول نہیں تو تمام بنی نو انسان کا رسول. کافۃ للناس تمام وہ اپنی قوم کا لائے. نوح علیہ السلام کملی والا سال پوری بنی نو انسان والا آیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. بشیر کا ذکر پہنا ہے. بشیر کا مطلب بشارت. کملی والے تو صرف ڈران والا نہیں تو نال ہسان والا بھی. ڈرانا بھی ہے جہنم کو ڈرانا بھی ہے تو جنت کی بشارت بھی دینا. نوح علیہ السلام نے فرمایا میں ڈران والا بن کے آیا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بچو. سنو کہ آپ نے جڑا امت نے جڑی گل کی تھی فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اللہ کو ڈرو اللہ کی عبادت کرو. میں کہ ویخنا تے دردناک عذاب آنے والا ہے. میں ڈرنا تے خدا کی پکڑ آ جانی. ڈرو خدا کی پکڑ کو ڈرو اللہ کی عبادت کرو تو میں دیکھ رہا تے خدا کی گرفت ہونی ہے. چاہیے سی کہ صادق القول سلیم الطبع حلیم الفطرت پاکیزہ مزاج امت وچ نمایاں شخصیت حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نو چاہیے سی اللہ دے نبی دی عزت کر دے تے انہاں دی گل تے کان تک دے.
لیکن قرآن چاہتا قوم نے جڑا کو جواب دیتا. پہلی گل جڑی قوم نے کی تھی اللہ دے نبی نال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. پہلی گل جڑی آئے نے ساڈے تے چودراہٹ جتان واسطے تفوق کہ اپنی پرتری ساڈے تے جتاندے پے ہے کی ہو تسی ہے کی ساڈے ورگے ہی ہو نا. بشرا مثلنا قرآن دے لفظ نے آئے نے ساڈے تے بڑے بڑے روک پار تے لگے نصیحتاں کرنا بڑے سیانے بن کے آ گئے ہو ہے کی ہو تسی ساڈے ورگے ہی ہو نا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. اسی تمہیں اپنی طرح کا ایک بشر ہی پہ دیکھنے کی بات ہے تھوڑے دو اکھاں تھوڑیاں دو ساڈیاں دو ہاتھ تھوڑے دو ساڈے تسی بھی کھاندے ہو اسی بھی کھانے ہیں تسی بھی سوندے ہو اسی بھی سوندے ہیں. معلوم ہوا سجنا یہ بولی جڑی ہے نا یہ مومن دی بولی نہیں. یہ بے احتیاط گفتگو ایک کافر کا شیب ہے. نبی پاک کا سچا غلام ہو وے جڑا کے کملی والیا ساری کائنات وچ محمد کا جواب ہوئی. پہلا انہوں نے آخر جی ساڈے ورگے بشر نے. دوجی گل وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. دوجی گل انہوں نے کی تھی جہے تھوڑے پیروکار نے مسلمان ہے تھوڑے پیچھے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں ہے گنتی دے بندے. اراذلنا اراذل جمع رزیل دی. رزیل کہندے نے کمینہ کم تر گھٹیا معاشرے میں کوئی مقام نہیں نہ دولت نہ عزت نہ شہرت غریب غربا لوگ ساڈے وچوں جڑے ساڈے پوری قوم وچوں جڑے گھٹیا ترین لوگ نے کمی رزیل لوگ نہ گھر نہ باہر نہ ان نہ پانی نہ دانا نہ پانی تے پاٹے پرانے کپڑے. اسی دولت مند زمین والے جاگیراں والے جائیداد والے ایسے تھوڑے منن والے نے ہٹائی چوڑ دوں ہے کی نے. یہ میڑا قرآن دستا ہے کافراں نے پیغمبر نو مارے. اتوں ایک گل ہو ثابت ہوتی ہے اتنے بھی گل ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبراں نو منن والیاں دی اکثریت غریب لوگوں سے مشتمل ہوئی. حضور نے بھی فرمایا بدل اسلام غریبا اسلام غریباں وچوں ٹریا سی غریباں وچوں بدل اسلام غریبا فسیعود غریبا. اسلام ٹریا بھی غریباں وچوں سی اسلام رہ بھی غریباں دے وچ جانا. دہلو معاشرے وچ اسلام دی رتی اگر ڈھونڈنی جے خدا دی قسمیں تمہیں غریب وچ نظر آئے. اکثریت دی گل کرنا وچ چنگے بھی دولت مند اچھے لوگ بھی ہیں لیکن آٹے وچ نمک دے برابر تے غریباں وچ پیڑے بھی ہے نے وہ آٹے وچ نمک دے برابر نے. اگر سروے کیتا جائے کہ تین داراں دی اکثریت اگر تسی ویکھو گے تو محمد دی امت وچ غریباں جو ہے. جاؤ مسجد جا کے دیکھ لو جمعے نمازاں 5 وقتہ نمازاں ویکھو غریب غربا طبقے نال آباد مسجداں غریباں نال آباد روزہ دار غریب. بلکہ اسلام دی جڑی صحیح روح ہے رزق حلال حلال رزق اللہ دی قسمیں یہ بھی غریب دے وچ رہ گیا. حلال روزی غریب وچ زیادہ ہے. امیراں دا سروے کر کے ویکھو دولت منداں دا تمہیں 80% 80% دولت مند ملن گے جنہاں دی روزی حرام ہے. رشوت سمگلنگ ہیروئن فروشی زمین فروشی ملاوٹ یہ جتنے جرائم نے یہ اکثریت امیراں وچ ہے. غریب بیچارہ جڑا دیہڑی دار مزدور وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی
کی کر کے خون پسینے کی کمائی نال اپنی اولاد نو آ کے پالتا ہے، نہ وہ سمگلنگ کرتا ہے، نہ رشوت، نہ ذخیرہ اندوزی، نہ ہولڈنگ. لیکن سجنا ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. نئی گل نہیں. قرآن دستا ہے کہ نوح علیہ السلام دی امت نے مینا ماریا سی. انہیں آخیا نبی بنی پھر دیو تہاڈے نال کون ہے؟ اے ذلیل لوگ ساڈے کمی یہ منن والے نے تمہوں تو ساڈے ورگے بچے ہو تسی. رہی گل تاری وڈیائی، اسی تمہیں اپنے نالوں وڈا نہیں سمجھتے. تھی آخو جی قوم کے بزرگ ہو وڈے ہو، اسی نہیں مانتے وڈا تمہیں. مال سڈے کول، دولت سڈے کول، زمین سڈے کول، کاروبار سڈے کول، تھوڑے کول کی ہے؟ اسی تو اپنے تاری فضیلت اسی نہیں مانتے. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. انہوں نے جھوٹے کہنے لگے دولت کی ہے لوگ ایویں باس کرتا پیا پیٹ کی خاطر. یہ پیٹ کا کرتا ہے، یہ روٹی کی کھیڈ ہے. جھوٹے یہ سلسلہ میرے دوست قرآن چاہتا ہے. میں قربان جاوا نوح دے حوصلے تو، اللہ کے پیغمبر دا حوصلہ، تدبر، بردباری. 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 60 سال نہیں، 950 سال واس کرتے رہے. قرآن تو ثابت ہے. 950 سال. میں قربان جاوا پیغمبرا تیرے درجے تو 950 سال میڑے سنے کافران دے. یہ وہی میڑے دنے تے راتی تے دنے راتی تے واس بھی دنے راتی کیتا. لیکن جدوں قوم حد تو ود گئی تے قرآن پاک وچ آوندا ہے نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا. سنو قرآن مقدس. 950 سال تبلیغ تو بعد نوح علیہ السلام نے جدوں ویکھیا کہ بنجر زمین ہے، بنجر زمین ہے، یہ کوئی نیکی دا پودا نہیں اگنا، یہ تباہ ہو چکے ہیں، یہاں دیا نسلوں میں کافر پیدا ہونے نے. قرآن میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پھر دعا کی تھی. آپ نے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا انک ان تدعوہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. مولا پروردگارا میں اپنی قوم نو دنے بھی واس کیتا ہے تے راتی بھی واس کیتا ہے. مولا تو جاننا ہے میں تبلیغ وچ کوئی کمی نہیں کی تھی. ربا میں جوں جوں انہاں قریب بلانا ہے میرے تو دور دور نستے ہیں. ولم فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں نیڑے بلانا ہے دور جاندے نے. میں پیا ویکھنا انہاں دیا نسلاں وچ بھی ہن کلمہ پڑھن والا مسلمان کوئی پیدا نہیں ہوگا. اللہ جی تو انہاں باقی رکھیا جے چھڑ دیتا تے انہاں دیا نسلاں وچ بھی کافر پیدا ہونے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ میں تیرا آج اس بندہ تیری بارگاہ چرچ کرنا انہاں دیا نسلاں وچ بھی کافر پیدا ہونے نے. لہذا بہتر ہے یا اللہ انہاں دے برباد کر دے، تباہ کر دے، ہلاک کر دے، انہاں دا نام و نشان مٹا کے رکھ.
قرآن تو ثابت ہے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، لیکن یہ دوستو پہلیاں امتوں کے تماشے قرآن پاک موجود نے۔ 950 سال تبلیغ دے پاک بھی جس لئے کافروں نے پیغمبر کی گل نہیں منی، اللہ دے نبی نے ہاتھ چکے تے قرآن پاک بھی اللہ کریم فرمانے نے نبی نے دعا منگی، نبی نے دعا منگی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے نوح، میرے سونے نوح تسی کشتی تیار کرو، کشتی بنا لو، کشتی بنا لو تے میرے سونے نو انتظار کرو، ساڈا وعدہ بر حق ہے، اساں تیری دعا قبول کرنی ہے، سانو کافراں دا ککھ کنڈا نہیں چھڈنا، سونیا تو کشتی تیار کر۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تھی، سیدنا نوح کشتی نال آپ دے وہ جڑے کچھ امتی سن بیچارے وہ لگے نال۔ تفسیراں وچ آوندا ہے وہ کافر قوم ویکھدے نہ نوح علیہ السلام نو کشتی بنا دے، پوچھتے نے یہ سرکار کی بنا رہے ہو تسی، جناب کی پہ بنا دے ہو؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی، تے آکھن لگے کشتی تے ایک کشتی تے چلدی سمندر اتنے تے دریا اتنے تے اتنے تے پانی دا نام و نشان کوئی نہیں، یہ خشکی اتنے چلانی جو ہے، یہ مذاق کرتے ہیں نوح علیہ السلام۔ اللہ دا پیغمبر فرماندا پہلیو جدوں پانی آنا ہے تواڈے فلک نو بھی پتہ نہیں چلنا کتوں آ گیا، لیکن قرآن چاہتا نہ کہ واہ بھائی پتہ لگ گیا، لو جی اج ثابت ہو گیا، اگے تو ایویں گل کرتے تھے اج پتہ لگ گیا، توبہ توبہ نوح علیہ السلام پاگل نے، توبہ توبہ انہاں کافر آ کے دیکھو جی دیوانے کشتی ایویں ساڈے تے سکا رو پانڈے، ساڈے تے سکا رو بذاب دا پانڈے، یہ پاگل نے۔ اللہ دے نبی دی جدوں توہین ہوئی تے سجنا قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لے، قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ دی حکمت، تنور وچوں پانی نکلیا، تندور وچوں بلدی اگ وچوں، بلدی اگ وچوں پانی دا جدوں چشمہ پھٹیا، اللہ تعالیٰ نے قوم نو دس دتا دنیا والیو پانی نکلدا پہاڑاں وچوں، پانی نکلدا پتھراں وچوں، او ویکھ لو میں او قدرت والا وا جنے بلدی اگ وچوں پانی کڈ کے دس دتا ہے، پانی نکلیا۔ روایات وچ آوندا ہے زمین وچوں پانی، آسمان تو پانی، کالے بدل آئے، زمین دا سینہ پھٹیا، زمین پانی اگلن لگ پئی، اتوں آسمان تو بارش شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام دے کل 72 ساتھی کشتی اتنے سوار نے، تے پانی جدوں آیا تے پھر قرآن دسدا ہے وہ جھوٹیاں عزتاں والے تے جاگیراں والے تے دولت والے تے مال والے، دینداراں نوں تبصر کرنے والے، اللہ والیاں دا ٹھٹھا تے مذاق کرنے والے دوستانے عبرت بن گئے تے بچے او جڑے پیغمبر دے دامن نال وابستہ ہو کے کشتی وچ سوار ہو۔ ایتھے تفسیراں وچ ایک عجیب واقعہ مفسرین کرام نے لکھا، جب آیا نا طوفان تے 72 آپ دے کلمہ پڑھنے والے جڑے مسلمان سن کشتی وچ سن، ایک ضعیف العمر مائی جدا کوئی اگا پیچھا نہیں سی، نہ کوئی پتر نہ تھی، نہ اگا نہ پیچھا، کلم کلی ایک چوپڑی چ رہندی ہوندی سی، وہ نوح علیہ السلام دی غلام سی۔ تے حضرت نوح علیہ السلام اس مائی نے آخیا سونے پیغمبر اللہ دا وعدہ بر حق ہے تے سونیا تو جو کہنا ہے وہ حق تے سچ ہے، جدوں عذاب آئے گا سونے اللہ دے نبی اس اوکھے وقت مینوں یاد رکھی، حضور مینوں نہ چھڈیو۔ اور روایات میں آਉਂدا نوح علیہ السلام نے جڑے لوگ کشتی وچ سوار ہوئے وہ 72 یا 82 وہ بچ گئے۔ جس وقت طوفان اتریا کہ کافر سارے ہلاک ہو گئے تے حضرت نوح علیہ السلام دے ذہن چ گل آئی اللہ اکبر، وہ بیچاری بڈڑی مائی میرا کلمہ پڑھنے والی تے میں کہ وہ وعدہ کیتا سی کہ میں کشتی وچ سوار کر داں گا تے وہ مائی تے مینوں یاد ہی نہیں رہی۔ تے آپ ٹردے ٹردے جس لیے اس مقام تے پہنچے تے آپ نے ویکھیا کلی دے وچ مائی بیٹھی اللہ تعالیٰ کا ذکر پہ کر دی سی۔
معصوم آئی تے حضرت نوح علیہ السلام نو ویکھ کے کہندی پتر عذاب آن والا ہے، سونے نوح عذاب آن والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ چ سر بسجود ہو گئے، نیلی چھت والے صدقے جاواں تیریا کرما تو جہاں دلوں جانوں تیرے پیغمبر کی عزت کرے طوفان دیا موجوں میں بھی رب تو انہوں سلامت رکھنا ہے۔ اتنے بزرگاں لکھیا ہے کہ توکل مومن جدو کہ توکل تو اللہ سے جدو توکل کرے تے اللہ تعالیٰ بیڑیاں تو بغیر بھی مومنوں دے بیڑے پار دا چھڑ دے۔ ایک قرآن ذکر ہے اور تفسیراں وچ آوندا ہے کل 72 انسان بچے، انہاں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کائنات وچ انسان دا آغاز کیتا۔ قرآن دا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ سرکشاں تے ظالماں نوں سزا ضرور دیندا ہے۔